بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، پاکستان میں ایسے ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں، نام تو ڈرامے کا ہوتا ہے، اور ڈرامے کے نام پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم معاشرے میں پائے جانے والی خرابیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تاکہ ان کا سد باب ہو، برائیاں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ ہو، انہیں روکا جائے۔ لیکن ان ڈراموں کے اندر جو ہے ایسے کام کر جاتے ہیں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، یہاں تک کہ اسی ایک موضوع کو لے کر کے لوگ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے مذاق اڑاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہے اس چیز کا احساس بھی نہیں کرتے کہ جس انداز سے ہم اس موضوع سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، جو ہمارا لہجہ ہے، جس انداز سے ہم تنقید کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں یہ اسلام کا مذاق ہے۔ شریعت کی وضاحت، شریعت سے متعلق گفتگو کرنا جو ہے یہ علماء کا طریقہ ہے، جو باقاعدگی سے قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں، باقاعدگی سے داخلہ لے کر کے تعلیم حاصل کرنے والے، نہ وہ جو کہیں سے جو ہے کبھی کسی کتاب کو مطالعہ کر لیا، کبھی کسی کتاب سے کہیں نہ کہیں سے پڑھ کر کے، اور کہیں سے جو ہے باتیں سن کر کے جو ہے وہ سامنے آ کر کے باتیں کر کے اسلام کا مذاق جو ہے اڑاتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ڈرامے جو بنائے جاتے ہیں اس میں اسلام کا کوئی پہلو جو ہے ذکر نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے ڈرامے بنانے والوں کا کیا دین سے تعلق، کیا احکام شریعہ سے تعلق، کیا حلال و حرام سے تعلق، جہاں بے پردگی ہوتی ہے، گناہ کی دعوت دی جاتی ہے، برائیوں کی دعوت دی جاتی ہے، زنا کی، بدکاری کی، فسق و فجور کی دعوت عام ہوتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہے اگر اسلام کو موضوع بنائیں گے تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے۔ کچھ دنوں سے ایک ڈرامے سے متعلق خبر چل رہی ہے کہ اس میں جو ہے حلالے کے پہلو سے بھی گفتگو کی گئی ہے، اور پھر کئی اشتہارات چل رہے ہیں، حلالہ سینٹر، لوگ آئیں، خفیہ طریقے سے جو ہے حلالہ ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنے پیسے خرچ ہوں گے۔ تو اگر اس طرح کی فرضی باتیں کوئی کر رہا ہے تو اسے بنیاد بنا کر کے جو ہے اسلام کا مذاق نہیں اڑانا۔ حلالہ کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے، فقہاء نے لکھا ہے حلالہ کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے شریعت مطہرہ کی۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ جب ایک شخص جو ہے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اور اسلام نے جو طریقہ بتایا ہمارے ہاں وہ تو مروجہ ہے نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حلالہ سینٹر یا اس طرح کے ڈرامے تو بنائے جا رہے ہیں، اور اسلامی کے نام پر حکومتیں بھی بنی ہوئی ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ادارے بھی ہیں، مذہبی وزارتیں بھی ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے، لیکن لوگ جو ہے اسلام سے اس طرح جاہل ہیں، ناواقف ہیں، گویا کہ یہ اجنبی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو پتہ تو ہونا چاہیے، شادی ہو گئی ہے، آپ کا نکاح ہو گیا ہے، آپ کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں آ گئی ہے، تو اختلاف بھی ہوگا، لڑائی بھی ہوگی، کیونکہ ذہن مختلف ہوتے ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ اب اگر اختلاف پیدا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو اس اختلاف کو دور کیسے کرنا ہے، اس اختلاف کو ختم کیسے کرنا ہے، اور اس رشتے کو کیسے مضبوط کرنا ہے، جسے قرآن میں کہا گیا ہے میثاقاً غلیظا، مضبوط رشتہ ہے، یعنی ایسی عبارت، ایسی دیواریں جو سیسا پلائی دیواریں ہوتی ہیں، باقی دیواریں تو ٹوٹ سکتی ہیں لیکن غلیظ ایک میثاق میں ویسی پختگی ہے۔ اور دوسرا جو ہے غلیظ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اتنی مضبوط جو ہے وہ بنائی گئی ہے کہ کوئی چیز جو ہے اسے نہیں توڑ سکتی۔ لیکن واضح ہے اختلافات بھی ہوتے ہیں، رنجشیں بھی ہوتی ہیں، انسانی فطرتیں جو ہے مختلف ہیں، تو اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ نکاح ہوا، اب شریعت نے مجھے طلاق کا حق دیا ہے، تو طلاق ایسی چیز ہے کہ اس نکاح کو ختم کر دے گی۔ جیسے اجنبی عورت جو ہے ایجاب و قبول کے ذریعے سے بیوی بن گئی، 2 لفظ تو کہے گئے، مرد کہتا ہے میں شادی کرتا ہوں، عورت کہے مجھے قبول ہے، گواہ موجود ہے، حق مہر کا ذکر ہے، تو یہ 2 کلمات ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ فریقین کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ ایک کا دوسرے کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، دونوں کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ شریعت نے یہ چیزیں جو ہے متعین کی ہیں، کوئی خواہش سے نہیں ہے، کوئی رائے سے نہیں ہے۔
اپنی سوچ سے نہیں، یہ شریعت مطہرہ نے دونوں کی رضامندی، ایجاب و قبول جو نکاح کے لیے ضروری ہے، پھر گواہ ہیں، حق مہر ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دعوت عام ہے، لوگوں کو بلایا جائے۔ اس سے جو ہے ایک اجنبی عورت جو ہے بیوی بن جاتی ہے، اسی سے اولاد ہوتی ہے، اور میاں بیوی کا تعلق جو ہے باعث برکت، صدقہ، نیکی بن جاتا ہے، اس سے اولاد ہوتی ہے، خاندان بنتا ہے، اور اس سے جڑے ہوئے رشتوں کو بھی اسلام نے قرآن میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے بڑے ادب احترام کے ساتھ ان رشتوں کو ذکر کیا ہے جو اس نکاح کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی شریعت کہتی ہے کہ جب طلاق ہو جائے، یعنی طلاق آپ صرف اکیلے مرد کے پاس ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس جو 100 روپیہ ہے، آپ اس کے اکیلے مالک ہیں، وہ آپ جو ہے ایک ہی ساتھ سارے ختم کر دیں، وقفے وقفے سے خرچ کریں، ضرورت کے مطابق خرچ کریں، کسی کو دکھا کر کے، کسی کے سامنے، کسی کو بتا کر، یا اپنی مرضی سے کہیں بیٹھے بیٹھے خرچ کر دیں، تو شریعت جو ہے طلاق کا حق مرد کو دیتی ہے۔ اب مرد کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے کہ رشتے کی صورت میں جو اس نے ایک عمارت کھڑی کی ہے، ایک خاندان بنایا ہے، اب کسی کی بیٹی اس کے گھر میں آئی ہے تو اس رشتے کو کیسے مضبوط رکھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے، دونوں فریق اس بات پر راضی ہو جائے کہ نہیں اکٹھے رہنا، تو پھر اس کا حل جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو طلاق کا حل بھی ہے، اور اسلام نے بڑا خوبصورت طریقہ بتایا ہے۔ ہمارے ہاں 1% بھی اس طرح طلاق نہیں دی جاتی ہے، اور یہ ڈرامے بنانے والے اور یہ آ کر کے گفتگو کرنے والے، خاص کر کے وہ لوگ جو حلال کے حوالے سے عجیب گفتگو کرتے ہیں، مذہبی ایک جماعتیں بھی ہیں، یعنی اہل حدیث ہمارے غیر مقلدین، وہ تو اسے طلاق کو طلاق ہی نہیں سمجھتے، پتہ نہیں ان کے ہاں کیا ذہن ہے۔ تو الغرض ویسے ہی طلاق دینے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، بڑا خوبصورت طریقہ ہے، ایک طلاق دے، عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دے، اس کے گھر میں عدت گزارے، بلکہ حکم یہ ہے کہ عورت جو ہے عدت میں جو ہے بن سور کر کے رہے، اپنے آپ کو اچھا پیش کرے مرد کے سامنے، تاکہ مرد جو ہے رجوع کر لے۔ جس وجہ سے طلاق ہوئی ہے، اب طلاق جو ہے وہ ٹوٹنے، یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، پھر جو ہے وہ رجوع کرے گا تو نکاح اسی طرح برقرار رہے گا۔ یا 2 طلاقیں دی ہیں، اسے رجی کہا جاتا ہے، پھر بھی جو اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر کے رکھے، شوہر کا جو ہے وہ قرب چاہے، تاکہ شوہر جو ہے جو طلاق دے بیٹھا ہے اب کسی وجہ سے جو ہے رجوع کر لے، نکاح اسی طرح برقرار رہے گا۔ یہ عمل بھی شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگا۔ ہاں اگر اس طرح کے حالات بن گئے ہیں، پھر جو ہے آخر میں جو ہے آخری مرحلے میں جو ہے 3 طلاقیں دے، اگر تیسری نہ بھی دے پھر بھی جو ہے ادھر کے اندر رجوع نہیں کرے گا تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، طلاق بینہ بن جائے گی، اور عورت آزاد ہوگی، جہاں چاہے شادی کرے۔ اس کے ساتھ بھی دوبارہ شادی کرنا چاہے تو آرام سے ہو سکتا ہے، نکاح جدید کر کے دونوں میاں بیوی رہیں۔ لیکن اگر تیسری دے دیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں آیت نمبر 229 اور 30 میں جو ہے اس سے متعلق پوری تفصیل سے احکام بیان کیے۔ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق رجی جو ہے وہ 2 بار ہے۔ فرمایا فإمساک بمعروف و تسریح بإحسان، اگر رکھنا ہے بھی ٹھیک ہے، غلطی ہوگی، طلاق ہو گئی ہے، اب رجوع کر کے اچھے طریقے سے رکھنا ہے، پھر اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اسے عزت دینی ہے، جو اس کے حقوق ہیں، جو اس کی ذمہ داری اسے پورا کرنا ہے۔ فرمایا اگر نہیں تو پھر اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس طلاق کو جو ہے بینہ بننے دیں، تو عورت کو جو ہے اچھے طریقے سے فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، اور پھر آگے چل کر کے درمیان میں جو ہے اور احکام بھی ہوئے، خلا کے حوالے سے احکام بیان ہوئے، آگے چل کر کے فرمایا 230 آیت میں فرمایا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جب تیسری بھی طلاق دے دے تو پھر اب اس کے لیے عورت جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ شریعت نے سختی کی ہے، اسے احساس دلایا ہے، کسی کی بیٹی تمہارے گھر میں آئی ہے، شریعت نے تمہیں حق دیا ہے، اب تم نے سارے حق ایک ساتھ جو ہے ختم کر دیے ہیں، تو اب حلال نہیں ہے، کسی صورت میں حلال نہیں ہے۔ حلال اسی صورت میں ہوگی کہ جو تم نے طلاق دی ہے پوری عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد پھر اور جگہ شادی کرے، جیسے باقاعدگی سے شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، حق مہر ہوتی ہے، برادری بلائی جاتی ہے، اسی انداز سے جو ہے پھر شادی ہو، پھر میاں بیوی رہیں، مرد پھر اپنی مرضی سے طلاق دے یا فوت ہو جائے تو پھر جو ہے عدت عورت گزارے، فوت ہو گیا تو وہی عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے، اگر اس نے طلاق دی ہے تو وہی 3 حیض ہیں، اگر حیض آ رہے ہیں، اگر حمل ہے تو وضع حمل ہے۔ عدت گزارنے کے بعد پھر شوہر اول کے ساتھ جو ہے نئے سرے سے نکاح کرے گی، پھر حلال ہوگی، ورنہ حلال یہ سزا دی ہے شریعت نے، سمجھائے گی، ہر چیز کھول کھول کر کے بتائی گئی ہے۔ اور عام طور پر جو ہے ہمارے ہاں
حلال کا مذاق بنایا جاتا ہے. ایک مول سے بیٹھے ہیں، واضح ہے غیر مقلد ہیں، اہل حدیث ہیں، انہوں نے تو مذاق کیوں اڑانا ہے دین کا، کہ جو ہے وہ مرد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیسے چاہوں گا کہ میری بیوی جو ہے کسی اور کے ہاں جو رات گزارے، یہ تو حرام ہے، میری تو عزت گوار نہیں. بھائی آپ نے تو طلاق دے دیا، آپ کا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا. تو واضح ہے جب سلسلہ ختم ہو گیا تو اس نے اور جگہ تو شادی کرنی، آپ کا تو تعلق ہی نہیں ہے، آپ کی تو بیوی ہی نہیں رہی. جب بیوی نہیں رہی تو اس کی مرضی ہے جہاں شادی کرے. آپ فوری تو کہتے ہیں اگر جو ہے وقفے سے طلاق دے تو اور جگہ شادی کر، جب وقفے سے ایک ساتھ اگر دے دیے تو پھر بھی تو نکاح ختم ہو گیا ہے. سب فقہا کا اتفاق ہے، سب کا کسی کا اختلاف نہیں ہے، حنفی ہوں، شافی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، عرب مالک ہوں، پاکستان ہو، بر صغیر ہو، تمام کے ہاں جو ہے ایک ساتھ بھی طلاق دی جائے ہو جاتی ہیں. ایسی ڈرام آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، میری بیوی ہے میرا دل کیا کرے گا، اور جگہ کس میں آپ کی بیوی، آپ کو تو حیا ہونی چاہیے تھی، پہلے طلاق نہ دیتے. یہ طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ ہے تاکہ بعد میں صلح اور رجوع بھی ہو سکے. اب بیوی نہیں رہی اور جگہ اس کی مرضی ہے، اس نے کسی سے نہیں پوچھنا، جہاں بھی شادی کرے وہ کر سکتی ہے. اور آگے جو ہے جہاں شادی کرے گی اس کے لیے جو ہے قرآن میں یہی کہا گیا حتی تنکح زوجا غیرہ، اور آدمی سے شادی کرے گی ہم بستری ہوگی اگر شادی کے بغیر اس کے ساتھ رہے گی، جیسا کہ ہمارے اہل حدیث فتویٰ دے دیتے ہیں، تو دائمی طور پر حرام رہے گی، ہمیشہ حرام رہے گی. اولاد پیدا ہوگی، حرام کی اولاد پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ جو تعلق رکھیں گے ان کے اگر جائز سمجھیں گے تو ان کا اپنا نکاح بھی ختم ہوگا. واضح ہے حرام کو حلال بنایا جا رہا ہے. اور پھر اس طرح کی حدیث موجود ہے کہ ایک عورت جو ہے اور جگہ شادی کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، باقاعدگی سے ہوا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سورہ بقرہ میں 230 آیت نمبر ہے، اور پھر حدیث رسول ہے، بخاری کی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم کی دیگر کتب میں بھی ہے. میں حدیث آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، آخر میں نتیجہ عرض کروں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ رفا خرزی جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان رفات طلقنی فبطا طلاقی، کہ میرے شوہر رفاع نے جو ہے، رفاع نے جو ہے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں اور طلاق مغلظہ دی ہے. وإني نقات بعده عبد الرحمن بن الزبیر قرظی، میں نے جو ہے اس کے بعد جو ہے عدت گزارنے کے بعد جو ہے پھر عبد الرحمن بن زبیر قرظی سے جو ہے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے. وَإِنَّ مَاهُ مِثْلُ الْحُدْبَةِ، میں نے ان کے ساتھ جو ہے نکاح کیا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے پاس تو محض کپڑے کا جو ہے جھالر ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے مردانی قوت جو ہے وہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لعلک تریدین ان ترجعی الی رفاع، تم چاہتی ہو کہ دوبارہ جو ہے اپنے شوہر اول کے پاس جو ہے جاؤ، یعنی پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہو. تو فرمایا لا، تم نہیں جا سکتی، حتی یذوقا اصیلتک وتذوقی اصیلتہ، فرمایا کہ جب تک جو ہے تم اس کے مٹھاس نہ چکھو اور وہ تمہارا مٹھاس نہ چکھے. یعنی جو ہے اور جگہ جو شادی کر چکی ہو، جب تک کہ باہمی ہم بستری نہ ہو، جماع نہ ہو، اس وقت تک جو ہے تم شوہر اول رفاع کے پاس جو ہے تم نہیں جا سکتی. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ واقعہ ہوا باقاعدگی سے، اور اس عورت نے بتایا اور جگہ شادی کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا بھی تم نے یہ کیا کیا ہے، پھر پہلے مرد کے لیے حلال ہونا چاہ رہے، یہ تو حرام ہے. جو حدیث بیان کی جاتی ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ حلال کرنے والا اور جس کے لیے حلال کیا گیا ان پر دونوں پر جو اللہ کی لعنت ہو. تو یہاں تو وہی کام ہو رہا ہے. پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید فرماتے ہیں، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ تم جا سکتی ہو، پہلے شوہر اول کے پاس جا سکتی ہو، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے شوہر ثانی جو ہے دونوں کے باہمی شرعی تعلقات قائم ہو، امبستری ہو، اس کے بعد جو ہے پہلے کے پاس تم آرام سے عدت گزارنے کے بعد جا سکتی ہو. تو جہاں منع کیا گیا ہے وہاں یہی ہے کہ اس طرح کی شرائط جو ہے رکھی جائے. شرائط رکھنے کی صورت میں منع ہے، اور اگر شرائط نہ رکھی جائیں، اصلاح کر دی جائے، سمجھا دیا جائے. واضح ہے ہمارے ہاں تو جب مرد طلاق دیتے تو عورت کے بارے میں ایسے سمجھائے شاید کوئی یہ عورت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حقوق نہیں، اس سے کوئی نکاح نہیں کرے گا. اس سے نکاح تو ایک طرف رہا، اس کے اپنی بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے. عجیب ایک ذہنیت، منفی ذہنیت جو ہے بن چکی ہے.
اور بچے ہیں تو بچے ضائع ہو جائیں گے، لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور عدالتوں کے چکر نہ جانے کیا کچھ ہوگا۔ تو عورت وہی وہ رہنا چاہتی ہے، پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، اس معاشرے سے، منحوس معاشرے سے، جو ایک جمہوری معاشرہ ہے، جہالت پر مبنی معاشرہ ہے، جس کے بارے میں سب کچھ تو بتا دیا گیا لیکن اسلام کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ طلاق ہو گئی تو کوئی آدمی، آخری بیوی ہے، عورت ہے، اس کے جو ہے سارے حقوق ہیں، اس کی حیثیت ہے، اس کی قدر منزلت ہے۔ ہر دور میں طلاقیں ہوتی رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کو طلاقیں ہوتی رہیں، باقاعدگی سے جو ہے صحابہ ان سے شادیاں کرتے، ایک طلاق، دو طلاقیں، ایک مار سے دوسرے سے تیسری طلاق ہو جاتی، آرام سے شادی ہو جاتی تھی، شوہر فوت ہو جاتے تھے، تب بھی جو ہے وہ رشتے ہو جاتے تھے، عورت رہتی ہے، ابھی کچھ جو ہے وہ کوئی مجرم، ظالم یا کوئی ایسی چیز نہیں بن جاتی، لیکن ہمارے ہاں نہ جانے کیا کچھ ہے۔ تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تو تربیت یافتہ نہیں، جہالت پر مبنی، اس چیز پر زور دینے کی ضرورت ہے معاشرے میں۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ جب شرعی طریقے سے اور جگہ اس کی شادی ہو جائے، پہلے مرد کے لیے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جو ہے ہمارے یہاں یہ لفظ حلالہ بولا جاتا ہے، کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے، لیکن اسے مذاق بنا لینا، حلالہ سنٹر، پھر وہ عورتیں جن کا دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نماز روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شرم حیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اداکار ہیں، گلوکار ہیں، پتہ نہیں کیا بلائیں ہیں، کوئی عذاب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ہم پر عذاب جہار ہے، ان کے کرداروں کی وجہ سے گناہ اور اعلان گناہ، بلکہ گناہ کی دعوت دینے والی عورتیں جو ہے وہ بھی اسلامی موضوعات پر گفتگو کر رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ ڈرامے، یہ کیا ہے؟ فحاشی پر مبنی ڈرامے ہیں۔ ان ڈرامے کی وجہ سے جو ہے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو رہی ہے، ماں باپ اولاد کو اہمیت نہیں دے رہی، بیوی شوہر کو اہمیت نہیں دے رہی، شوہر جو ہے عام کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو الغرض اگر اس طرح کے کسی نے سنٹر بنائے ہوئے تو غلط کیا ہوا ہے، کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا، شرعی طریقہ ہے، لیکن اسلام کا مذاق نہ بنائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، لوگوں تم اللہ کی آیات کا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، فرمایا اب تم کافر ہو چکے ہو، اسلام سے نکل گئے ہو، اب تمہارا کوئی عذر جو ہے قبول نہیں ہوگا، کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو مذاق نہ اڑائیں اور ڈراموں میں اس طرح کی چیزیں نہ بیان کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔